اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، عزیز ساتھیو، ہر جمعہ دی طرح اسی سارے مل کے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانوں یہ موقع اپنی یاد دیے توفیق عطا فرمائے۔ کافی جمعہ تو میرا جو موضوع ہے وہ نماز دے بارے چل رہے ہیں۔ پچھلے جمعے عرض کیتی سی کہ انشاءاللہ نماز اندر 7 فرض ہوتے ہیں، انہاں دے بارے کوئی وضاحت کران گے۔ 7 فرض کون سے ہوندے ہیں ذہن وچ کرو، پہلے یاد کرو۔ نماز اندر 7 فرض ہے ضروری۔ ایک سب تو پہلے تکبیر تحریمہ یا اللہ اکبر بندہ کردہ ہاتھ اوپر کردہ ہے، تکبیر کہندہ ہے کہ فرض ہے۔ پھر قیام کرنا، کھڑے ہو جانا، دوسرا۔ تیسرا قرات، الحمد شریف پڑھنا، سورہ شریف پڑھنا، نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اور چوتھا رکوع وچ جانا، پنجواں سجدہ کرنا، چھٹا اتحیات جنہوں کہندے اخیر قائدہ جی اتحیات، اور ساتواں دونوں طرف سلام پھیرنا۔ یہ 7 فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں 7 فرض رکھے نماز دے اندر؟ یہ اس دی حکمتاں ہیں، اس دے راز ہیں جڑے انساناں دی سمجھ تو باہر ہیں۔ بعض گلاں کتاباں چوں ملدیاں تے بعض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں کولوں پتہ لگ جاندیاں، بعض درویشاں کولوں پتہ لگدیاں حکمتاں، کیونکہ جو انہاں دے اوتے اللہ تعالیٰ دی طرفوں کچھ اس دی رحمتاں برکتاں اور اس دا کرم ہوندا ہے، کچھ نہ کچھ دل دی جس وقت روشنی حاصل ہوندی اکدے کھلدے تو وہ علم لدنی کیا جاندہ۔ ایک ہوندا علم ظاہری، ایک ہوندا باطنی۔ نماز بھی 2 قسم دی ہے، ایک نماز ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ اتنی گہرائی دی گفتگو جانے دا ٹائم نہیں، لیکن تسی سمجھ دے جائے خود سمجھ آتے۔ جو آیت کریمہ میں پڑھی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ قائم کرنے دا کہ مقصد ہے کہ حکمت ہے، یہ بھی تھوڑی تھوڑی سمجھان دے چلیں گے، لیکن فی الحال 7 فرض اللہ تعالیٰ نے کیوں نماز اندر مقرر فرمائے کہ ایک انسان، ایک مومن بندہ وہ 7 فرض پورے کر رہا ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہاں سانوں نعمتاں دن رات دتیاں، انہاں دا تے شکر اسی ادا نہیں کر سکتے، لیکن بہترین طریقہ اللہ نے سانوں سکھا دیتا، سمجھا دیتا، ارشاد فرما دیتا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز اندر جسا بندہ کھڑا ہوندہ ہے 7 فرض ادا کرتا ہے۔ مثلا 2 رکعت پڑھیاں، 4 پڑھیاں، نفل پڑھے، کچھ 7 فرائض ہیں اس کے اندر۔ 7 فرائض ادا کرنے والا بندہ، اسی تے حکمت ہے کہ جڑا بندہ، ہر انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس دے اندر 7 اجزاء رکھے گئے، 7 جز مکمل کر کے ایک بندہ بنایا گیا۔ 7 حصے جوڑ کے مکمل، دیوار ہے، اس اندر اینٹ ہے، سیمنٹ ہے، ریت ہے، بجری ہے۔ ساڈے ایک استاد سوال کر دیتا کہ لینٹر پیندا اس کے چیز ہوندی؟ سارے سوال دا جواب دے بجری، رے، سیمنٹ، سریا، تار، بجلی، یہ وہ رد کری جائے۔ نہیں جی، نہیں جی، نہیں۔ میری باری آئی پوچھدا
اس دے اندر کیڑے کیڑے جز ہے میں کہ اس دے اندر ریت بجری سیمٹ جو سمجھ سی لیکن میں کہ اس دے اندر پانی بھی موجود ہے اس نے کیا بہت اچھی بات اس نے سوال مکمل کر دیتا ہر بندہ پانی نو نہ اہمیت دوے سکیاں چیزاں جہاں بازاروں مول دیاں آندیاں سن وہ بیان کری جائے پانی تو بغیر لینٹر پیندا نہیں سمجھ شاہ سا لینٹر پایا 2 ٹنکیاں راتی پانی دیاں دستے منگوائیاں پانی نہ منگاندے لینٹر کتھوں پیا بجلی چلی جائے پانی نہ ملے لینٹر دا کام رک جاندہ اساں کیا پانی تو بغیر لینٹر مکمل نہیں ہوتا ایسا لینٹر دے جز اجزاء اپنے انسان دا جز ایک اپنے اللہ تعالیٰ 7 جز 7 اجزاء دل انسان نو پیدا فرمایا کڑے کڑے جز سب تو پہلے انسان نو اللہ تعالیٰ نے خون عطا فرمایا گوشت خون گوشت ادھر اندر رگاں ٹیکے لگ دے نا رگاں دے اندر تو پورے بدن ہی خون چو سرائیت کر دے تو خون رگاں گوشت ہڈیاں پٹھے اور یہ جڑی کھل ہے اس کھل تو بغیر تو انسان مکمل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے خون پیدا کیتا رگاں پیدا کیتیاں پٹھے پیدا کیتے ہڈیاں پیدا کیتیاں گوشت پیدا کیتا خون پیدا کیتا پھر 7واں حصہ کھل کھل اتے چڑھ گئی تو بندہ مکمل ہو گیا تو 7 جز 7 اجزاء نال بندہ بنیا یاد کر لو پھر کوئی پوچھ لینا ہے 7 فرض کیوں پڑھ دیو کہ خون ہڈیاں رگاں پٹھے اور گوشت کھال اور 7ویں کیڑی چیز دسی سی ہیں کھال دماغ دماغ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا دماغ دا علیحدہ کوئی ہے مادہ جڑے لوگ سمجھو دماغ رگاں خون ہڈیاں گوشت اور کھال اور پٹھیاں نال چھکیا بندہ منجی ٹلی ہوئے پچھو رسیاں نال چھکو نہ تو منجی کسی رہندی لیٹو تے پر سکون نیند آندی ٹلی ہوئے تے ہڈیاں پسلیاں دکھ دیاں تے بندیاں دے پٹھے جیسا دماغ دے کمزور ہوندے نا تے نظر بھی کمزور تے دماغ بھی کمزور تے لک بھی کمزور ہے پٹھے کمزور ہو جاندے ڈاکٹر کہندے پٹھے کمزور پٹھیاں نال کھچیا بندہ تیرے لوگ سائنس پڑھ دے سمجھے اتھے پیچھے کو مغز ہوندہ رام کوئی پٹھا جا ہوندہ تو 7 جز انسان جس نال انسان بنیا ایدہ بندہ اللہ دا شکر ادا نہیں کر سکتا سی اللہ تعالیٰ نے 7 فرض مقرر فرمائے کہ 7 فرض پڑھ کے ایک جز دا شکریہ ادا کر دے فرمایا جس نے 7 فرض پڑھے نمازی پورے کیتے اللہ تعالیٰ نے اسے 7 اجزاء جس نے انسان بنیا جہنم بھی اگ تو سو محفوظ فرما دیتا سمجھ آئی نماز دی پہلے اوقات تکبیرات سب کچھ سمجھا دے 7 اجزاء 7 فرض جب بندہ ادا کرتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اکبر 7 اجزاء نال بندہ تیار ہوتا ہے ایک جز جڑا ہے ایک فرض ادا ہوتا شکریہ ادا ہونا جاتا ہے ویسے اسی اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کر سکتے سن انہیں ذہن ہی تسی رکھو کہ اسی نماز پڑھ دیا نماز دا مقصد ہے اللہ دا شکر ادا کر رہے ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک دی تلاوت تو سننے تو قرآن دی تلاوت سننے تو بدبخت شخص بھاگے گا قرآن دی تلاوت ہو رہی ہوندی نماز قرات ہو رہی فرمایا قرآن دی تلاوت سننے تو بدبخت شخص بھاگے گا جس نے نصیب جہنم وچ لکھیا ہو سی جس نے مقدر جہنم لکھی ہو سی فرمایا جہاں نماز تو کتراندہ دوڑ دے وہ بہت بد نصیبی ہے مگر ایمان والے جڑے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ دے حضور نے اشارہ جو ایمان والے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ دے تو ضرور دوزخ تو بچ کے جنت کی چلے جانے
فرمایا اللہ اکبر کہہ کے جہاں بندہ کھڑا ہو جانا سمجھ گئے وہ پاسے پاسے لنگ کے جنت ہی جا رہا ہوں دوزخ تو بچ گیا ہے جی وہ سیر تو بچدا بچاندہ وہ جنت ہی جا رہا ہوں نماز ہی اللہ اکبر کہندہ ہے کہ وہ جنت ہی کھڑا ہو جانا ہے جنت ہی رب دے قربی رب جو فرماندہ میں دیکھ رہا ہوں اس ٹائم حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی غلام نو آزاد کر دے کسی نوکر غلام پہلے خرید لیندے سن لوگ ہون بھی ہوندے ہو سن ایسے کسی غلام نو آزاد کر دے یا کراندہ ہے یا کسی غلام نو خوش کر دیندہ ہے تو غلام دے جتنے جسم دے اعضاء انہاں دے بدلے اس مالک اس آقا دے ایک اعضاء نو اللہ تعالیٰ جہنم دی آگ تو محفوظ کرنا سر دے بدلے سر محفوظ اکھ دے بدلے اکھ ہاتھ دے بدلے ہاتھ محفوظ ایک اعضاء نو اللہ تعالیٰ اس دے بدلے جہنم تو جڑے آزاد فرما دا اس واسطے 7 فرض مقرر کیتے گئے کہ جو 7 فرض ادا کر دے اور جسم دے ایک جز نو جہنم دی آگ تو وہ بچا رہا ہوں بندہ 7 ہی فرض ہیں اور 7 ہی اجزاء انسان مکمل ہویا ہے 7 ہی اجزاء جو کچھ ہے انہاں دے اندر ہی ہے 7 دے اندر انہاں تو بغیر بندہ مکمل نہیں ہو سکتا ان کوئی بندہ ہوئے وہ خالی نہ ہوئے تو بندہ تے نہیں نہ رہندا وہ تے لوت ہو جائے گا کوئی مریض بیمار ہو جائے گا کہ چل کے بیان کر دیا پھر اسی چکو اور حکمت فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ نماز بندیاں نو پڑھائی اور 14 طبق دے اندر جتنے اللہ تعالیٰ دے فرشتے ہیں انہاں فرشتیاں دی عبادت نو صرف مومن دی کہ نماز اندر سب چیزوں بند کر کے رکھ دیتا فرمایا جیڑا شخص نماز پڑھے گا 7 فرض ادا کرے گا وہ تمام ملائک دی عبادت دا ثواب اس اکیلے نو ملے گا 7 قسم دیا عبادات ملائک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک جماعت ملائک دی اللہ اکبر کہہ کے تسبیح و تحلیل کھڑی ہے مصروف ہے دوسری جماعت جدو دی اللہ نے بنائی اللہ دی حمد و ثنا بیان کر سکتے قیام دی حالت کھڑی ہے تیسری جماعت تلاوت قرآن پاک جو موجود ہے فرشتیاں دی جیڑا تلاوت کر رہا اس کو قیام دا موقع نہیں ملتا وہ دی ڈیوٹی ہے تلاوت کری جا جیڑا قیام ہی کھڑا ہے انہوں قیام دا ہی حکم ہے جیڑا تسبیح پڑھ رہا انہوں تسبیح دا ہی حکم ہے چوتھی جماعت رکوع دی حالت چا فرشتیاں دی سنیا نا فرشتیاں دی آسمانات جماعت کوئی حضور گئے رکوع دی حالت ہی سن جیڑے رکوع چاہے قیامت تک رکوع چی رہن گے اللہ دی تسبیح پڑھ دے رہن گے پنجویں جڑی ہے سجدے دی حالت وچ ہے تو سجدے چی رہن گے چھٹی اتحیات قاعدہ جو سو اخیر اس حالت وچ بیٹھے رب دے سامنے رب دی تسبیح پڑھ 7ویں اللہ تعالیٰ تے صلاۃ و سلام پہ کہ جیڑی ڈیوٹی لگ دی آن انفان آسمان تو زمین اور زمین تو آسمان پہنچ رہے ہیں 7 قسم دیا ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ دیا ملائک دے رہو 7 قسم دیا عبادات کرنا آسمان تو فرشتے آندے زمین تے یا نہیں آندے حیا آتا مطلع الفجر فجر دی جماعت تک کو رہندے لیلۃ القدر سورت پڑھو سی چاندے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن اللہ تعالیٰ دے ملائکہ اور فرشتے زمین اتے نازل ہوندے ہیں اور فجر تک ہو رہندے ہیں یہ ڈیوٹی ہے شب قدر والے دی اس مجلس وچ بھی فرشتیاں دا نزول ہے جتھے اللہ دے ذکر دی محفل ہے اتھے بھی فرشتے آندے ہیں نماز ٹائم ہی آ رہے اثر ویلا آ رہے فجر ویلا جا رہے پچھلے بیانات فرشتیاں دے نزول دا بھی کچھ سمدان ذکر ہوندا رہے تو 7واں طبقہ جو فرشتہ دے ملائکہ دے وہ زمین اوپر آ رہے اور جا رہے اس دے حکم تے سلام پیش کر رہے اللہ تے اللہ دے مخلوق
7 قسم دیا عبادتاں فرشتے کر رہے ہیں. وہ 7 دیاں 7 فرائض نماز دے اندر اللہ نے مقرر کر کے ایک مومن بندے اتے فرض فرما دیتی ہیں کہ ایک نماز اللہ اکبر کہے گا، پھر رکوع، پھر سجود، قیام، قرات، آخری قاعدہ اور سلام. سب 7 قسم دیا عبادتاں ایک نماز دے اندر جس میں بندہ ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ دی اور نورانی مخلوق فرشتے جڑے علیحدہ جماعت ایک عبادت کرے اور 7 دیا 7 عبادتاں دا ثواب تمام ملائکہ دا ایک مومن بندے نو عطا کیتا جاتا ہے. یہ 7 فرض نماز دے اندر. پھر یہ جسم جڑا ہے یہ 7 اجزاء ہوتے ادھا اتصال و اتحاد اتفاق اتنا ہے کہ اگر اس کوئی ایک جز، اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے، کوئی ایک جز خراب ہو جائے سارا جسم متاثر ہوتا ہے یا نہیں. مثلا خون ہی کئی کہ اندر جی ساڑا خون ختم ہو گیا، ڈاکٹر خون لا آخر ہوتی ڈیتھ ہو جاتی، موت ہو جاتی. کسی نو ہڈیاں دا کینسر ہو جائے سارا جسم بیکار ہوتا ہے یا نہیں. پتہ لگا یہ 7 جز ایسا انہاں دا اتفاق و اتحاد بدن دے اندر ہے کہ کسی ایک جز دے کئیاں دی جلد خراب ہو جاتی، کوڑ دی بیماری، کئی بیماریاں پیدا ہوندیاں، بندہ بیکار ہو جاتا. کوئی ایک جز بھی اس بیمار ہو جائے سارا جسم جڑا ہے وہ متاثر ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے. یہ 7 فرض اللہ تعالیٰ نے ایسے مقرر فرمایا. فرض اسے نہیں کیا جانا جو ضروری ہے جدی معافی نہیں ہوتی. 7 فرض ایسے مقرر فرمائے کہ نماز اندر کوئی فرض رہ جائے یا کوئی غلط ہو جائے ساری نماز بیکار ہو جاتی. اکثر دیکھا نا مولوی صاحب بھول جاندے ہیں، فرض بھول جاندے، جماعت دوبارہ کرانی پیندی. اگر کوئی واجب سنت یا کوئی چیز رہ جائے اور مستحب سجدہ صحابہ کرو پورا ہو جانا. اسی طرح جسم دے اندر 7 اہم چیزیں، اہم جز ہیں، انہیں کوئی ایک بیمار ہوئے سارا جسم بیمار ہو جانا. اگر یہ بیمار نہ ہونا، ہلکی پھلکی کوئی بدن جو اور تکلیف ہو جائے، بخار ہو جائے، سر درد ہو جائے، جیسے نقص نہ بندہ کوئی دوائی دارو کرے اور جلدی تو درست ہو جانا. اس واسطے باقی کوئی بھول جائے، لفظ شافظ ادھر ادھر ہو جائے، جرا سنت ہوئے، مستحب ہوئے، واجب ہوئے، اس واسطے سجدہ سہوا کرو، نماز ذریعہ درست ہو جاتی. لیکن فرض کوئی رہ جائے نماز ناقص ہو جاتی. اس واسطے 7 فرض بھی ضروری ہے تو بندہ بنیا بھی 7 جزاں نال وہ بھی ضروری ہے. بندے دے 7 جز درست رہنے بھی ضروری ہے اور نماز دی صحت بھی ضروری ہے. اگر فرائض اور اجزاء دوواں چ کوئی خرابی ہو جائے تو وہ پھر نماز بیکار ہو جاتی ہے. تو میں آیت کریمہ پڑھی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، موقع نہیں ملتا کئی دفعہ استغفار. اللہ فرماتا ہے اور نماز قائم کرو. اسی نماز پڑھ رہے ہیں، قائم کی کرنی پیندی. کئی سوال کہندے اللہ فرماتا نماز قائم کرو، پڑھنے دا حکم نہیں آیا. نماز کس طرح قائم ہوتی ہے؟ نماز 2 قسم دی، ایک پڑھنا تے ایک قائم کرنا. مسجد ہی جائے جماعت ہوئی، ساریاں نماز پڑھی، پڑھ کے نماز نو سمجھیا، سمجھنے دو بعد اللہ توبہ کیتی، اللہ توبہ کیتی تو اے نماز حفاظت ہو گئی، قائم ہو گئی. نماز پڑھ کے باہر جائے چوری کیتی تو نماز جڑی ہے وہ قائم نہیں ہوئی، ٹوٹ گئی ہے. یعنی کہ نماز پڑھنی پھر دی حفاظت کرنی 2 چیزیں. حاجی صاحب گئے حج کرن، حج کر کے آئے، حج ہو گیا لیکن حج نو سنبھالیا جس نے وہ حج قائم ہو گیا، ضروری ہو گیا. جے حج کر کے آیا حاجی صاحب پھر وہی ہیرا پھیری، وہی صحت دی خرابی دوسری تیسری، پھر حج تے نہیں نہ رہا. باقی جیڑی چیز بچ جاوے وہ قائم ہو جاندی ہے. اے مکان بن گیا، سارا خرچہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا،
ہوں اس مکان دی صفائی دیکھ بھال ٹوٹ پاج مرمت ساری عمر ہوندی رہسی قائم رہسی جے خرچہ بھی کرتا پیسہ بھی کوئی ادھروں دراڑ پے گی کوئی ادھروں پانی دا قطرہ گریا کوئی ادھروں ٹوٹ پھٹ ہوگی غور نہ کیتی جس نہ سمجھا عمارت جڑی خراب ہو گئی ایک یہ ہو گیا قائم نہیں رہی اسی طرح نماز پڑھنی پھر قائم رکھنی ہے دنیا دا مال دولت کماندے جاؤ کسے عیاشی دے تے روڑ دے جاؤ مال بچے گا مال آوے گا لیکن قائم نہیں رہے گا قائم کرنا ہے تو اس کی حفاظت کرنی جیسے اللہ تعالیٰ نے احکام صدقہ خراج زکوٰۃ جو شرعی معاملات ہیں اس کے مطابق خرچ کرو باقی اس میں اپنی وراثت حفاظت اللہ دے راہ اپنے جو معاملات ہیں دنیا دن اس وقت رکھو تو وہ مال حفاظت نال قائم رہے گا جے کماندے رہو تو روڑ دے رہو قائم نہیں ہوئے گا اسی طرح نمازاں پڑھ دے رہو تو روڑ دے رہو جا کے باہر جھوٹ بول دے رہو قائم رہ سے آئی سمجھ آج اس نو قائم رکھانا لی بات نو آج تسی یاد رکھنا ہے کہ جس طرح مکان دی حفاظت کرو قائم رہن دے بورڈ بجلی کوئی شاید ٹوٹ جائے رنگ روغن بھی سال بعد بندہ کر دے کیوں کر دے قائم رہے اگر حفاظت کرو کہ کئی 100 سال قائم رہسی مکان اسی طرح ہم نماز دی حفاظت کر سو تو قیامت والے دن بھی قائم رہسی انشاءاللہ قبر وچ بھی بندہ نماز اگلے بیانہ میں عرض کر چکا کہ عشاء دے ٹائم کوئی کھڑا ہو جیسے میں نماز پڑھا جاؤ فرشتوں کم کرو پھر صاحب کتاب کرنا نماز سے پڑھن دیو اس وقت وہ اقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو حج کرو زکوٰۃ جو جڑی چیز بھی جو اس دے دوسرا باطنی جو علم ہے اس نے دیکھو کہ اس نے حفاظت نال بھی رکھنا ہے قرآن حفظ کیتا فرسا پڑھ کے 4-5 سال ہی بڑی مشکل حفظ کیتا تے بعد ہی بھول گئے وہ قرآن قائم رہے گا یا بھول جان گے قرآن دی حفاظت کرنی قائم رکھنا تو پھر اس دی مشق کر دے رہو پڑھ دے رہو تلاوت کر دے رہو اس طرح قرآن جو ہے وہ حفاظت ہی دے گا تو اللہ تعالیٰ بار بار فرمایا لوگو سحری نمازہ نہیں بلکہ اس کو قائم بھی رکھو وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اتھے اشارہ زکاة دے دیتا کہ اپنے مال چو خیرات کرو گے پہلے نماز خیرات پھر نماز بھی قائم تے زکاة نال مال بھی قائم وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرو رکوع والیاں دے نال مل کے رکوع کر سو رکوع والیاں نال طریقہ بھی سمجھا دیتا اور رکوع کر دے جا سو زکاة بھی دینے جا سو پڑھ دے رہ سو ادھی حفاظت کر سو نماز قائم رہے گی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی 5 ٹائم نمازاں پڑھ دے رہو تے باہر جا کے راہ پھیریاں کر دے رہو بخشش ہوئے گی نہیں نہ ہو سکتی اس وقت بخشش اور نجات جڑی ہے وہ کہندے وَاقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز نو قائم رکھو جیسا گھر باہر نو بندہ قائم رکھ رہا ہے مال دولت نو بندہ اس کی حفاظت کرتا ہے نماز دی حفاظت ہے کہ اس کو قائم کرنا قائم کہندے ایک عمارت نو کھڑا کر دینا فلان عمارت قائم کر دیتی مکمل کر دیتی مکمل قائم تائیں ہوندی کہ وہ حفاظت ہوندی رہے تو آج تھانو جڑی گل سمجھائی ہے وہ 7 فرض نماز دے 7 انسانی اجزاء دے نال انہوں مکمل کیتا ہے کہ 7 اجزاء جڑے اللہ تعالیٰ نے سانو نعمتاں عطا کیتیاں نماز پڑھ دے انہاں دا شکر ادا ہوندا رہے گا انشاءاللہ آئندہ جمعہ جے زندگی رہے پھر فرض جڑے 17 2 فجر دے 4 زور 4 عصر 10 3 مغرب دے ہو گئے 13 تے 4 عشاء 17 فرض کیوں رکھے گے اے دے بارے وضاحت کریں گے انشاءاللہ کہ اس کے حکمت سی کہ نماز ساریاں نمازاں دے 5 بھی ہو سکتے سن 20 بھی ہو سکتے سن ویسے تو 50 نمازاں آئیاں سن عرشاں تو 6 مہینے دے روزے 4 کتاباں آئیاں سن آسمان تو لیکن معافی ہوندیاں 17 فرض رہ گئے اس دے بارے دوستان محترم عزیز ساتھیو اللہ تعالیٰ تھوڑی ساڑی سب دی نماز درست فرمائے اور نماز دے جڑے اہم چیزاں جڑیاں سمجھائیاں جا رہیاں رکن ارکان ذہن نشین رکھو